بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، ہم ہمیشہ اس خواہش میں رہتے ہیں، اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مطلوب انسان کیسے بن جائیں، ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مقصود انسان کیسے بن جائیں۔ ایک بندہ مومن کی ساری زندگی کی جدوجہد اسی دائرے کے گرد گھومتی ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اس قالب میں ڈھال لے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اسے پسند کرنے لگ پڑیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے خود اس بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو اس محبت کی ایک ہی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم اطاعت رسول کرو، تم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے قدموں کو تیزی کے ساتھ بڑھانا شروع کر دو۔ جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا۔ اس کرۂ ارض پر وہ عظیم الشان نفوس اور عظیم الشان ہستیاں ہم نے دیکھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی صبح اور شام کی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے عین مطابق گزارنے کے لیے سر تاپا جدوجہد کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس بات کا اعلان کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ہم نے حج کر لیا، ہم نے قربانی ادا کر دی، رمضان کے روزے رکھ لیے، صدقہ خیرات نوافل ادا کیے، اور ہم نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کے مطابق اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کر لیں۔ لیکن ان سب اعمال کے بعد اب ایک بڑا امتحان جو ہے وہ ہمارے سروں پر کھڑا ہے۔ وہ امتحان یہ ہے کہ حج اور قربانی کے بعد یہ جو ہم نے اپنی زندگی کے بڑے کام کیے، جس میں اپنا وقت بھی صرف کیا، اپنا مال بھی صرف کیا، اپنا قیمتی وقت بھی اس میں خرچ کر دیا، تو اب یہ جو زندگی ہے، کیا ہم نے یہ جو لبیک کی صدائیں تھیں یہ صرف کسی ایک خاص دن تک کے لیے محدود تھیں؟ کیا یہ جو عبادات اور ریاستیں ہیں یہ عملی زندگی میں کسی چیز کا تقاضا کرتی ہیں نہیں کرتی؟ حج کر لیا، قربانی کر لی، اب کریں کیا ہم؟ تو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ عموماً ہمارے ہاں لوگ چھوٹی سی ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد اور یہ سیلیبریشن کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ باقی زندگی انہوں نے کس طریقے سے گزارنی ہے۔ تو آپ قربانی کر لیں، آپ حج کر لیں، لیکن آپ فلسفہ حج سے روشناس نہیں ہیں، فلسفہ قربانی سے روشناس اور آگاہ نہیں ہیں، تو آپ چیزوں کو بہتر انداز میں نہیں سمجھ سکتے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ کے لیے پاکستان کے بڑے جید علماء اور اسکالر موجود ہیں، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے پہلے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب، چیئرمین ہیں سیریز چیئر کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں۔ بہت شکریہ صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، ترجمان ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے۔ بہت شکریہ محمدی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ صاحبزادہ صاحب، میں آپ کو شکریہ آپ تشریف لائے۔ میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پورا عشرہ ہم نے تکبیرات ادا کیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں مناسک حج کے ساتھ بھی، ٹی وی پر ان کو دیکھ رہے ہیں، جو وہاں پر موجود ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واپس آنے کے بعد بہت سے لوگوں کی زندگیاں تو بدل جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک روٹین کا کام بن جاتا ہے، وہ دوبارہ اپنے اسی دھندے پر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا نسخہ اختیار کیا جائے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ بدل جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبوغ صاحب، عبادات جو ہیں ان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ واہ! ظاہر بھی ضروری ہے، اور اس ظاہر کے اثرات باطن پر بھی اگر نہ پڑے تو پھر وہ اصل مقصود سے بہت دور رہ جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اللہ رب العالمین نے ان عبادات کی فرضیت کے بعد ہر عبادت کی جو فلسفی ہے، صحیح، اس کا جو مقصود ہے، اس کو بھی خود بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بلا شبہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، تکبیرات کہتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ اس کا ظاہر ہے اور یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، لیکن اس کا مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ فواحش سے اور منکرات سے آپ کو روکتی ہے۔ یعنی 5 وقت جب آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتا ہے تو بارگاہ رب العزت میں پیشی کا تصور
حضوری کا تصور، جواب دہی کا تصور آپ کے ذہن میں یہ جاگزی کرتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. صحیح. زور کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء. اور اگر کوئی شخص یہ پانچوں نمازیں اس حضوری کے جذبے کے ساتھ صحیح. اور اس تصور کو اپنے ذہن میں جاگزین کرنے کے ساتھ ادا کرتا ہے تو بلا شبہ وہ فواہش سے اور منکرات سے بچ سکتا ہے. پاک اور صاف ہو جاتا ہے. صحیح. اسی طرح روزہ ہے صحیح. تو روزے کو کہا گیا الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے. صحیح. تو کہا گیا نا کہ اگر کوئی آپ سے لڑائی کرے تو آپ کہیں کہ میں روزے سے ہوں. آپ کو کوئی گالی دے آپ کہیں میں روزے سے ہوں. تو اس میں بھی ایک ٹریننگ ہے، ایک پوری مشق ہے، ایک آنے والے 11 مہینوں کے لیے اللہ رب العالمین آپ کو تیار کر رہا ہے کہ یہ جو 30 روز ہیں اس میں آپ ان حلال اور طیب چیزوں سے جو 11 مہینے حلال ہیں ان سے رکنے کا حکم ہے. آپ رک گئے بالکل ایک کمرے میں، بند کمرے میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، خلوت ہی خلوت ہے. صحیح. اور سخت پیاس ہے، حلق سوکھا جا رہا ہے، زبان پانی کے لیے ترس رہی ہے، لیکن آپ ایک قطرہ آب اپنے حلق میں صرف اس لیے نہیں لے کے جاتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت آپ کی پھر اگلے 11 مہینے بھی ہونی چاہیے. اور صرف حلال چیزوں سے نہیں، وہ چیزیں جو 12 مہینے حرام ہیں ان سے بھی آپ نے بچنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ کا پیریڈ ہے. جو 12 مہینے حلال چیزیں ہیں آپ نے اس مہینے میں ان سے بھی بچنا ہے. ان سے بھی بچنا جی جی ہاں. اور جو حرام ہیں ان سے بھی بچنا ہے. صحیح. بالکل اسی طرح حج جو ہے، حج ارادے کا نام ہے. صحیح. ارادہ کہاں کرنا ہے؟ کہاں کا؟ بیت اللہ شریف کا. اور وہاں جا کے کرنا کیا ہے؟ اور اس کی ایک خصوصیت جو بیان کی گئی، صحیح، فلا رفث ولا جدال فی الحج. فی الحج. تو مزہ تو تب آتا ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے اس فرمان جو حاجی کی خصوصیت بیان کی گئی ہے اس پر عمل پیرا ہوا جائے. اور آپ دیکھیے جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں سے احرام باندھتے ہیں، صحیح، تو کیفیت کیا ہے؟ آپ نے لباس اتار دیا، بادشاہ نے بھی اتار دیا اور ایک گدھا نے بھی اتار دیا. صحیح، بالکل. امیر نے بھی اتار دیا، غریب نے بھی اتار دیا. اور 2 چادروں میں ملبوس. ایک تو وہ جو تمیز ہے وہ ختم کر کے ایک انسان بنا کے صرف اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی مخلوق کی حیثیت سے پیش ہونے کے لیے تیار کیا گیا. اور دوسرا آپ غور فرمائیں گے کہ یہاں بھی آپ نے 2 چادریں پہنی ہیں، اور کل جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے آپ تو آپ نے تو پھر بھی آپ نے 2 چادریں پہنی ہوں گی. اگر یہ تصور ذہن میں جاگزین ہو جائے تو انسان کے قلب و نظر کے زاویے بدل جاتے ہیں. صحیح، بالکل. ٹھیک ہے. پھر انسانی مساوات ہے وہاں پہ. صحیح، بالکل. کہ شرق سے، غرب سے، شمال، جنوب، شاہ، گدھا، ہر رنگ، کالا، ہر نسل، گورا، ہر زبان بولنے والا، ہر رنگ رکھنے والا وہاں پہ. پوری ڈائیورسٹی کا ایک بہت بڑا اجتماع ہے. سارے وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن زبان ایک ہو جاتی ہے. زبان. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ عربی، ہندی، چینی، اردو بولنے والا اس کی زبان پر ایک ہی لفظ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اب یہ لبیک لبیک کی صدا اگر اس کے ذہن میں پیوست ہو جاتی ہے اور وہ یہاں پہ بھی آ کے واپس اللہ رب العالمین کے ہر ارشاد کی تعمیل میں کہتا ہے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، جو تیرا حکم ہے وہ میں ماننے کو تیار ہوں. یہاں میں ایک صرف آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے سامعین کی، کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ حج سے آنے کے بعد ہر شخص یہ سوچتا ہے میرا حج قبول ہوا یا نہیں. واہ، صحیح، بالکل ایسے ہی سوچتا ہے نا، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے گیا، رشتہ داروں کو چھوڑ کے گیا، پیسہ خرچ کیا، پیسہ خرچ کیا، مصیبتیں برداشت کی، یہ ساری میری جو کوششیں ہیں لا حاصل تو نہیں رہی. صحیح، میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اگر اس کا ضمیر اندر سے بول کے کہے کہ تو تبدیل ہو گیا ہے،
تو وہ نہیں رہا، اندر سے آواز آ رہی ہے، اندر سے آواز آئے کہ جو تو وہ نہیں رہا جو حج پر جانے سے پہلے تھا، صحیح، تو سمجھ لے کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ واہ، اور اگر اندر سے آواز آئے کہ تو وہی ہے جو گیا تھا، تو پھر ایک سفر کر لیا اس نے۔ سب سے بڑا جج جو ہے وہ تمہارے اندر کا بیٹھا اپنا ہوا، ضمیر وہ خود ہے، فیصلہ کرے ضمیر گا ہے، کہ جی۔ تبدیل تو ہوئی یہ نہیں ہوئی۔ بنیادی فلسفی ہے حج کی۔ اور حج تو اسلام کا ایک عالمگیریت کا صحیح، ایک منہ بولتا ثبوت۔ صحیح بات، بالکل جی، اور کاش ہم مسلمان اور مسلمان زعماء اور مسلمان امراء اس حج کے اجتماع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے۔ یہ اقوام متحدہ، یہ OIC، یہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، ان سب کو ایک طرف رکھ کے اس پلیٹ فارم کو آپ دیکھیں۔ یام حج میں اگر یہ سارے ہمارے اکابرین جو مختلف ریاستوں کے ہیں سارے وہاں اکٹھے ہوں، عوام ساری وہاں پر اکٹھی ہوگی، مسلمانوں کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کریں، اور مسلمان پوری عالمی سطح پر ایک متفقہ لائحہ عمل کے تحت آگے بڑھیں، تو پھر ایک اسلامی انقلاب آ جاتا ہے۔ سوشلی سماجی حوالے سے تو بہت بڑا کام کیا جا سکتا ہے۔ صاحب آپ نے بہت ہی اہم اور بڑی مفصل انداز میں ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ قدوس محمدی صاحب، یہ صاحب نے جن نکات کی طرف اشارہ کی بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج کے جب دن آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بینکوں کے بعد لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ اتنی بڑی تعداد میں حج پر جانا چاہتے ہیں۔ اچھا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پورا ماحول پاکستان کا بدل جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک روحانی ماحول کے اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے بچوں کو یہ تو کہا جاتا ہے روزہ رکھو روزہ رکھو، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ مقصد روزہ کیا ہے۔ حج کے لیے یہ تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف جانا، اللہ کے گھر، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ مقصد حج کیا ہے۔ تو ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، میرا خیال کلمے کے علاوہ جو اسلام میں انٹر ہونے کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ساری سماج سے تعلق رکھتی ہیں، ساری جو ایک سوشلی ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور روزہ آپ رکھتے ہیں تو روزے کے ساتھ غریب کا احساس جڑا ہوا ہے، تقوی جڑا ہوا ہے، یہ ساری حج کے ساتھ بھی سمجھتے ہیں۔ قربانی آپ کرتے ہیں، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ آپ مہنگا جانور خریدتے ہیں۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قربانی کا گوشت 1 کلو کے حساب سے پڑتا ہے، روٹین سے وہ مہنگا پڑتا ہے وہ، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو فلسفہ ہے لازمی اس کے لیے ایک تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمارے یونیورسٹیز، ہمارے مدارس، ہمارے ممبر و محراب سارے یہی کام کرتے ہیں، لیکن اس دور میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی میں اور ان علمی اداروں میں بڑی دیواریں کھینچ دی گئی ہیں اور ایک خلا بھی پیدا ہو چکا ہے، تو کیا ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسے کورسز بھی کروائے جائیں؟ آپ ہی ماشاءاللہ بہت سے کورسز کرواتے ہیں کہ جو بچے روزہ رکھیں تو رمضان سے پہلے 2 دنوں کا 3 دنوں کا ایک کورس کروایا جائے بچوں کے لیے، اور ایسی تربیتیں فراہم کی جائیں تاکہ لوگ جو جس عمل کی طرف جا رہے ہیں اس عمل کو ٹھیک طریقے سے سمجھ کے وہ کام کریں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے یہ جو پروگرام اور اس کے جس موضوع کا انتخاب کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ صحیح۔ اور بہت سارے لوگ اس حوالے میں کر رہے ہیں، لیکن جتنا خلا ہے، جتنے کام کی ضرورت ہے، اس پر خاصا کام کرنے کی مزید بھی گنجائش موجود ہے۔ صحیح۔ اور جو لوگ بھی، یعنی اس میں خاص طور پر میڈیا ہے، جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، درسگاہیں ہیں، مساجد، ممبر و محراب کا خاص طور پر اس میں کردار ہے کہ وہ لوگوں کی ذہن سازی کرے۔ اور جیسے اب یہ دونوں بڑے جو مواقع ہیں، یہ دراصل اللہ رب العزت کے سامنے تسلیم ہونے کا، سرنڈر ہونے کا مظاہرہ ہے، اس کا عمل ہے۔ یعنی اسلام اور مسلمان ہونا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کے سامنے سرنڈر ہو جائے۔ آپ نے کلمہ کا استثناء کیا، حالانکہ کلمہ تو بنیاد ہے، کلمہ وہ پہلا عہد ہے، کلمہ وہ پہلا معاہدہ ہے جو آدمی اپنے اللہ کے ساتھ کر رہا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے حکم مان کر چلوں گا، اور اللہ کے احکامات میں حقوق العباد ہیں، اللہ کے احکامات میں سماج ہے، تو بنیاد کلمہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حج کا موقع ہے، اب ایک حاجی یہاں سے سفر کر کے بیت اللہ شریف کیا، یہاں سے اس نے سوچا کہ جب میں مسجد حرام میں نماز پڑھوں گا تو میری ایک نماز کا اجر مجھے 1,00,000 نمازوں کا ملے گا۔ یہاں سے وہ سوچ کر گیا کہ وہاں حجر اسود ہے، اللہ رب العزت مجھے اس کا بوسہ کرنے کی سعادت دیں گے۔ یہاں سے وہ سوچ کر گیا کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں سے وہ سوچ کر گیا کہ وہاں صفا مروہ ہے۔ اب حج کا موقع آیا، عین جوبن کے دن، عین حج کے دن، یوم عرفہ، اور وہاں سے حکم ہوا کہ یہاں سے نکلو۔ اب آدمی کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کی نمازیں پڑھوں، دل یہ چاہتا ہے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں، اس کی خواہش یہ ہے کہ میں یہاں پر رہوں،
لیکن اللہ رب العزت کا امر آ گیا، اس نے وہاں سے منا جانا ہے، اس نے وہاں سے عرفات جانا ہے، اس نے وہاں سے مزدلفہ جانا ہے. تو اللہ رب العزت کے امر کی تعمیل کا نام حج ہے. قربانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا اور وہ بیٹا لے کر نکل کھڑے ہوئے. اور میں اس دن بھی دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ تھے، براہ راست حکم ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے تھے، اور جس موقع پر یہ حکم ہو رہا ہے اس موقع پر یعنی وہ ان کی عمر کا جو مرحلہ ہے یا نبوت کا جو درجہ، اس کے بارے میں بھی علماء کرام کا تفصیلی کلام، لیکن وہ اپنے آپ کو پیش کریں اور اللہ رب العزت کے اس حکم کے سامنے سرنڈر ہو رہے ہیں. اور جب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، باپ نے بھی پیش کر دیا، بیٹے نے بھی پیش کر دیا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جنت سے مینڈا آتا ہے. تو یہ جو موقع ہے، اس موقع پر سب سے پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ ہم سارے یہ سمجھ لیں اور ہر ایک کو یہ سمجھائیں اور بار بار سمجھائیں کہ یہ اللہ رب العزت کے سامنے سرنڈر ہونے کا نام ہے. جب بھی کوئی موقع آئے تو اس موقع پر دیکھنا یہ ہے کہ میرے اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، میرے اللہ کی مجھ سے منشا کیا ہے، اور میرے دین اور شریعت کا اس موقع پر تقاضا کیا ہے. جب یہ والی بات پیش نظر ہوگی تو پھر صرف یہ نہیں ہے کہ حج اور اس قربانی کے موقع پر جب وہ تجارت کرنے لگے گا تو وہ یہ خیال کرے گا کہ میرے اللہ کی طرف سے یہاں سے مجھے حرام سے بچنے کا حکم ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ بتایا، اس کی شادی بیاہ کا موقع آئے گا، فوتگی کا موقع آئے گا، یا زندگی کا کوئی اور مرحلہ آئے گا، خاص طور پر جب اس کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں، اس طرح زکوٰۃ ہے، حج ہے، نماز ہے، جتنے دینی احکامات ہیں، ہر موقع پر وہ یہ خیال کرے گا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور میرے رب کا جو حکم ہے وہ میرے لیے سب سے مقدم ہونا چاہیے. اور جب یہ جذبہ آدمی کا ہو جائے گا تو فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ جو اللہ رب العزت کے لیے آدمی کی زندگی کے ہر معاملے کا ہو جانا ہے، یہ جب ہو جائے گا تو پھر وہ آدمی ایسا بے لوث انسان ہوگا، وہ ایسا ہر انسانیت کے لیے اور ہر آدمی کے لیے نفع اور خیر کا باعث ہوگا کہ اس کی وجہ سے خیریں ہی خیریں پھوٹیں گی. لیکن اس کے لیے یہ لازم ہے کہ آدمی اس کی روح کو سمجھ کر، اس عبادت کے فلسفے کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرے. اور خاص طور پر جو نئی نسل ہے اور عوام الناس ہیں، مستورات ہیں اور زندگی کے سارے شعبے ہیں، ان سب لوگوں کو یہ والی بات بار بار پڑھائی جائے، بتائی جائے. حج کے لیے جانے سے پہلے یہاں تربیت کا اہتمام ہو، جس کا جس طرح اہتمام ہونا چاہیے نہیں ہو پاتا. پھر تربیت میں یہ بتایا جاتا ہے مناسک حج کیا ہے، لیکن فلسفی حج کیا ہے، اس پر بات بہت کم ہوتی ہے. اس کے جانے سے پہلے تو پھر بھی ہوتا ہے، لیکن واپس آنے کے بعد کوئی انتظام نہیں ہے. تو واپس آنے کے بعد خاص طور پر یہ روایت ہمیں اس کی بنیاد ڈالنی چاہیے کہ جب حاجی حضرات تشریف لائیں تو جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ لے کر گئے وہ بھی اہتمام کریں، اور جو علماء ہیں اپنی اپنی مساجد میں اپنی اپنی جگہوں پر حاجی حضرات کے اعزاز میں کوئی استقبالیہ تقریبات کا انعقاد ہو، اور ان تقریبات میں صرف حاجی حضرات نہیں باقی سارے لوگوں کو بھی بلایا اور جوڑا جائے اور ان کو حج کا فلسفہ سمجھایا جائے، تاکہ حج کے اثرات ہمارے پورے سال پر، پوری زندگی پر وہ اثر انداز ہوں. اسی طرح قربانی کا موقع ہے، اور اس موقع پر جو ایک خدمت خلق کا پہلو ہے اور لوگوں کا خیال رکھنے کا اور لوگوں کو اپنے سے یعنی ان کو ترجیح دینے کا جو طرز عمل ہے، اس کی بار بار مشق اور تربیت کی جائے. اور خاص طور پر میں علماء کرام اور جو ممبر و محراب کے وارث ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ عید کے اجتماعات میں ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے جو مجمع ہوتے ہیں تو ان میں ان حوالوں سے ضرور بات کریں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ جو آج خود غرضی ہے، مفاد پرستی ہے، چھینا جھپٹی ہے اور اس طرح کا ماحول وقت کے ساتھ ساتھ مادیت پرستی کی وجہ سے وہ رواج پاتا جا رہا ہے، اس سے لوگوں کو جتنا ہم روک سکیں، بچا سکیں، اور اسلام کی روحانیت کی طرف اور ان عبادات کے مقاصد کی طرف ہم جتنا لوگوں کو لا سکیں، انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے معاشرے کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑی خیر کا باعث ہوگا. یہ محمد صاحب بہت ہی اہم پوائنٹ آپ نے بیان کیا، اور خصوصاً یہ کہ جب حجاج واپس آ جائیں تو واپس آنے کے بعد ان کی تربیت کا کہ اب آپ نے اس سے اگلی جو زندگی ہے وہ کیسے گزارنی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ٹور آپریٹرز کے ساتھ ساتھ اگر یہ مقامی سطح پر، کیونکہ وہ جو حجاج ہیں واپس آ کے کم سے کم نمازوں کا اہتمام تو کچھ عرصہ کرتے ہی ہیں، تو اگر مساجد میں ان کے اعزاز میں تقریبات کا انعقاد کیا جائے اور ان سے ان کی سٹوری سنی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بتایا جائے کہ اب آپ نے اگلی زندگی کیسے گزارنی ہے، تو بہت ہی شاندار ایک موقع ہو سکتا ہے. ہم اپنے اہتمام ہماری مسجد میں جب جو ساتھی جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے ضرور اہتمام کرتے ہیں، اور اس موقع پر باقی سارے ساتھیوں کو بلاتے ہیں. آپ کی وساطت سے میسج پورے پاکستان میں جو لوگ سن رہے ہیں تو انشاءاللہ ان تک بڑا مفید ہوگا. اور ایک اور بات محمدی صاحب کہ جس وقت ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں قربانی کے وقت آپ نے واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے، خواب تو انہیں آیا تھا نا، تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا ففعل ما تؤمر،
کہ وہ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا. تو یہ بڑی اہم بات ہے یہاں پہ کہ عید کے موقع پر جب آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ نے بچے کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے کہ بچہ اسماعیل کی طرح تیار ہو جائے. اور اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو بچوں کی تربیت جو ہے وہ بچے صرف محض پیدا ہی نہیں کرنے ہوتے، بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اور بچوں کو تربیت کر کے اس مقام تک لے کے جانا پڑتا ہے کہ بھلے منصب نبوت تک وہ پہنچ پائیں یا نہ پائیں. وہ اس وقت میں اسماعیل علیہ السلام کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، لیکن کم از کم وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہیں. یعنی وہ بچوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ سمجھ سکیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اور جیسے آپ نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کو فلسفہ زندگی کیا ہے؟ للہ رب العالمین. کہ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی زندگی اور آپ کی موت، یہ ساری کس لیے ہے؟ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، کہ آپ نے زندگی کے اندر رہنا ہے ایسے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے اہم بات جو جس دن ہم قربانی کر رہے ہوں تو اور کسی جانور کے گلے پر جب ہم چھری پھیر رہے ہوں تو اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل میں ہم اپنی انا کی قربانی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ذہن کے اندر یہ رہنا چاہیے کہ یہ سنت ابراہیم بھی ہے، سنت اسماعیل بھی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور اس انداز سے کرنی ہے. تو چھری پھیرتے ہوئے صرف یہ نہ دیکھیں کہ بچوں کی انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کے لیے ہم نے بکرا لے کر آئے ہیں. بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا یہ جو چھری پھیر رہے ہیں یہ اصل میں کس عمل کی وجہ سے ہے، اور آپ نے بھی اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے کہ وہ فقط فلسفہ للہ رب العالمین اس تک ہم پہنچ پائیں. مفسرین کرام نے عجیب بات لکھی ہے کہ بکرا ذبح کرتے ہوئے یہ بھی آدمی سوچے کہ یا اللہ آپ کا حکم ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں. اگر آپ کا حکم ہو کہ اپنے آپ کو کرنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر. آپ کا حکم ہے بچے کو کرنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر. وہ ویسے جیسے آپ کا حکم ہے ہم اس کے لیے حاضر. وہ ویسے لطیفے کے طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے ہی ہوتا تو بندہ مومن تو دیکھیں نا کتنی بڑی آزمائش تھی کہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا. وہ سیدنا عمر کا ڈاکٹر صاحب کتنا مشہور واقعہ ہے. آپ نے حجر اسود کے بوسے کی بات کی تو حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا اگر اللہ کے رسول نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا. تو مقصد بوسہ دینا نہیں ہے، مقصد اللہ کے رسول کے عمل کی یاد دہانی اور اس کے اوپر اپنا نقش قدم پر اپنا آپ کو چلانا ہے. تو یہاں پر ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ نے حج کر لیا، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، آپ نے قربانی ادا کی، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے، اور آپ نے حج اور قربانی دیتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کے تقاضوں کے عین مطابق ہونی چاہیے. آپ نماز پڑھیں اور اپنی مرضی کے مطابق پڑھیں تو یہ نماز قابل قبول نہیں ہے. آپ روزہ رکھیں اور اپنی مرضیاں کریں روزے میں تو یہ روزہ قابل قبول نہیں ہے. اور ایک روایت ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کو اس طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہا تھا جو اللہ کے رسول نے سکھلایا تھا. تو فرمایا یہ نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. تو اگر آپ نے قربانی کی اور قربانی کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا کیا طریقہ اختیار کیا تھا اور کن مقاصد کے لیے قربانی کا حکم دیا تھا، تو یہ قربانی آپ اپنے جو خواہشات ہیں اس کے مطابق کر رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کے لیے آپ قربانی نہیں کر رہے. اس طریقے کے مطابق اگر آپ قربانی نہیں کر رہے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی. اسی طرح جو حج ہے تو حج آپ نے ادا کر لیا، ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو. لیکن اگر حج کے بعد آپ کی زندگیاں اگر نہیں بدل رہی اور آپ جیسے صاحب نے فرمایا کہ آپ کے اندر سے آواز نہیں آ رہی کہ آپ ایک بدلے ہوئے انسان ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر یہ حج آپ نے وقت ضائع کیا. یہ زیادہ بہتر اللہ کی ذات جانتی ہے. لیکن عملاً آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر آپ بدلے نہیں ہیں اور آپ حج کرنے کے بعد واپس آئیں اور آپ نے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، آپ فسق و فجور میں مبتلا ہیں، آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے محض ایک سفر کیا، ایک ٹرپ کیا، وہاں سے واپس آگے مقصد جو ہے وہ آپ نے نہیں پایا. تو یہ بڑی اہم گفتگو آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. میں ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب یہ تو گزارش کروں گا آپ سے کہ عبادت اور ریاضت یہ صرف ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہم سے خوش ہو جائے، اور ہم نے اپنے دین کو
بالکل سوسائٹی سے کاٹ کے رکھتی ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے، اور ہم بس کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے جی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ میری اپنی قبر تھی تیری اپنی قبر، یعنی ہم نے اپنے آپ کو بالکل ہی سیپریٹ کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر بچے جو بھی کر رہے ہیں تو والدین اب بالکل لا تعلق ہو کے رہ گئے ہیں، بچے والدین سے اور والدین بچوں سے. اور پھر ہم اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ہمارے اساتذہ شام کے ٹائم بھی نا وہ لوڈو ویڈیو گیمز کی شاپس، وہاں بچے کو دیکھ لیتے تو باقاعدہ اس دکاندار کی کلاس لیتے تھے اور بچے کو کہتے جاؤ فوراً اپنے گھر میں. یعنی اس قدر محبت کا رشتہ تھا کہ بچہ ضائع ہو رہا ہے، یہ تڑپ جو تھی استاد کے دل میں ہر وقت موجود رہتی تھی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی ساری لا تعلق ہو گئی ہے. کیا عبادت اور ریاضت بالکل سیپریٹ ہو کر اپنے آپ کو اجنبی بنا کر سوسائٹی سے یہ کرنے کا نام ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ جو ہمارا دین ہے صحیح، وہ صرف ذات تک محدود نہیں ہے. صحیح، بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، صحیح، اور اس سے اس کی رعایا سے متعلق پوچھا جائے گا. اب یہاں نگران یا نگہبان سے مراد کوئی حکمران نہیں ہے، کوئی تخت نشین نہیں ہے، کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے. وہاں سے لے کر والد تک، صحیح، یعنی صاحب اقتدار سے لے کے والد تک، اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا وہ شخص صحیح، جس کے دائرہ کار میں کچھ لوگ آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصود یہ ہے کہ کل روز محشر وہ صرف اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ نہیں ہوگا، صحیح، بلکہ وہ تمام متعلقین جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے اعمال کے بارے میں بھی اسے جواب دہ ہونا پڑے گا. صحیح. اللہ رب العالمین کا دوسرا ارشاد جو ہے وہ خاص طور پر اسپیسیفک ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، صحیح، اپنے آپ کو بھی نار جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی نار جہنم سے بچاؤ. صحیح، اس لیے صرف اپنی ذات تک محدود یہ ہمارا دین نہیں کہتا. صحیح، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ نیکی کا ابلاغ، بلغوا عنی ولو کان آیا، صحیح، جو بھی اللہ رب العالمین کا حکم تمہیں پہنچا ہے وہ تم جہاں تک پہنچا سکتے ہو اس کو پہنچاؤ. اور وہ گھر صحیح، جس میں آپ کو نگہبانی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے حکم دیا گیا ہے، اس گھر کا اگر کوئی فرد نماز نہیں پڑھتا، دیکھیں نا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاص حد تک جائے بچہ، اس کی زجر و توبیخ کرو، اس سے آگے جائے تو پھر اس کو کنونس کرو، پھر مختلف درجات میں صحیح، اس کو دین کی طرف راغب کرنا. صحیح، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا فریضہ ہے. فریضہ ہے. ہمارے ہاں جو جس طرف آپ نے توجہ دلائی اور حضرت مولانا نے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی، تعلیم کا بھی فقدان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت بالکل معدوم ہے. صحیح، ہم بچوں کو کالج سکول میں تو بھیج دیتے ہیں، لیکن تربیت سبوک صاحب کسی سلیبس کا حصہ نہیں ہوتی، صحیح، بالکل، وہ کسی روشنائی کی محتاج نہیں ہوتی. صحیح، تربیت تو ہوتی ہے کسی کو دیکھ کر ہوتی ہے، ماڈل نمونہ بنا کے. بالکل صحیح. یہی وجہ ہے، میں درمیان میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کتابیں بعد میں بھیجی ہیں. واہ، بہت خوب. ان کتابوں کو سکھانے والے، پہلے ان کتابوں پر عمل کرنے والے پہلے بھیجے. صحیح، صحیح، اور میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح، نماز پڑھو. کیسے پڑھو؟ جیسے میں پڑھتا ہوں. میں پڑھوں. واہ، اب ابا کو بھی چاہیے کہ مسجد میں چلو. کیسے چلو؟ جیسے میں جاتا ہوں. میں جاتا ہوں ایسے. جھوٹ مت بولو. کس طرح؟ جس طرح میں سچائی کا پر عمل کرتا ہوں. اللہ ھذا القیاس. حضور نے فرمایا خیرکم لأہلیکم وانا خیر لأہلی. اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہترین سلوک کرو. کیسا؟
جیسا میں کرتا جیسا میں کرتا ہوں. ہوں. واہ بہت خوب. تو آج اس چیز کی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم یہ یہودیوں سے متعلق تھا. صحیح. لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گرد و نواح کے ماحول کو دیکھیں تو یہ آیہ مبارکہ ہم پہ اپلائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہو گیا. صحیح. معاشرہ خراب ہو گیا. معاشرہ در و دیوار کا نام نہیں ہے، اس آب و ہوا کا نام نہیں ہے. صحیح. معاشرہ میرا نام ہے، ہم سب معاشرہ آپ کا نام ہے، صحیح. معاشرہ مولانا کا نام ہے. ہم میں سے ہر فرد کا نام معاشرہ ہے. سب ملتے ہیں تو ایک اجتماع بنتا ہے نا. صحیح. تو ہم میں سے ہر شخص معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اپنے اپنے آپ آپ کو کو ٹھیک ٹھیک کیے نہیں کرنا بغیر. صحیح. تو معاشرہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح نہ کریں. صحیح. آپ خود اپنی اصلاح کریں گے، اپنی اولاد کی اصلاح کریں گے، معاشرہ خود بخود درست ہوتا چلا جائے گا. یہی ان عبادات پہ آج آپ گفتگو کروا رہے ہیں. دیکھیے وہاں جب آدمی جاتا ہے، یقیناً آپ تشریف لے گئے ہوں گے، تو آدمی کا واقعی ایک ذہن بدل جاتا ہے. صحیح. بالکل ایسے ہی. جس وقت کعبے کے سامنے ہوتا ہے نا، ایسے ہی. تو آدمی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں وہاں اپنے علاقے میں تو کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ منہ طرف کعبہ شریف، کعبہ اب تو کعبے کے سامنے اب تو کھڑا. کعبہ میرے سامنے کھڑا ہے. میں آپ کو ایک کیفیت بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں وہاں مغرب کی نماز کے وقت تھا، صحیح. اور یہ جو قاری سدیس صاحب ہیں جی جی. یہ امامت فرما رہے تھے، اور انہوں نے سورہ قریش پڑھی. صحیح. اور جب انہوں نے کہا نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کیا ان کی آواز تھی اور کیا اٹھان تھی، کیا اس میں آہنگ تھا، اور کیا ان پر گریہ تھا، کس طرح ان کے دل سے وہ آواز نکل رہی تھی. یقین کریں کہ ہر طرف سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. اس لیے کہ سب وہ ایک اس جذبے میں تھے کہ ہم اپنے رب کے گھر کے بالکل سامنے کھڑے، وہ کعبہ ہمارے سامنے موجود ہے. اب اس کیفیت کو جس طرح مولانا نے کہا نا، باقی رکھنے کی ضرورت ہے، قائم رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں سے واپس آ کے، لیکن وہ پھر جو ہمارے یہاں کے معاملات زندگی ہیں اس میں آ کر ہم 1 مہینہ 2 مہینے، آپ نے دیکھا ہوگا حجاج آتے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ایک خاص کیفیت ہے، رومال ڈالے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑے سے دنوں کے بعد وہ کیفیت بدلنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک عمل مسلسل ہے. صحیح. کہ اس نیکی کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے اور اس نیکی کے ابلاغ کے لیے ایک جد و جہد جاری رہنی چاہیے. اور آپ کو پورا ماحول بنا کے رکھنا چاہیے کہ اس میں خانقاہ کا، اس میں مدرسے کا، اس میں مسجد کا، سکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، ہر ایک کا ایک رول ہے. صحیح. ماں کا، باپ کا، استاد کا، سب کا. تو پھر ایک ماحول بنتا ہے. صحیح. اس کی ضرورت ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد اس مقصود اور مطلوب کی طرف لوگوں کو راغب رکھنا چاہیے تاکہ ایک پاک صاف سوسائٹی تشکیل پا سکے. صحیح. صاحب بہت ہی اہم آپ نے باتیں کی، اور خصوصاً یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ آپ ماحول جو ہے اس کو بنا کے رکھیں، کیونکہ گھر کے اندر اگر والدین، وہ آپ نے جو بات کی کہ سچ بولتے ہوں گے اور بچوں کی تربیت ٹھیک طریقے سے کرتے ہوں گے، صرف یہ نہیں ہے کہ تربیت کرتے ہوں اور مطلب باتیں کرتے ہوں تربیت نہ کرتے ہوں. ہمارے ہاں کلچر یہ بھی پیدا ہو گیا محمدی صاحب کے، ہمارے ہاں یہ واقعات سنائے جاتے ہیں، فلانا ڈاکو ہے نا، اس نے اپنے ایک بیٹے کو قرآن حفظ کرنے پہ لگا دیا. بھائی خود اس نے ڈاکہ نہیں چھوڑا اور بچے کو قرآن حفظ کرنے کے لیے ڈال دیا، اور پھر ہم بڑا اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی ڈاکو نے بچے کو قرآن. بھائی ڈاکو اگر سمجھتا ہے کہ قرآن کی اتنی اہمیت ہے تو سب سے پہلے ڈاکہ مارنا چھوڑے نا، لیکن ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے ایسے کئی لوگ دیکھے بھی ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ بچوں کو اس لیے قرآن حفظ کروا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ فضائل یہ بیان کیے ہیں کہ ایک حافظ جو ہے وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، تو کیا ڈاکو کو بھی لے کر جائے گا جنت میں؟ تو یہ اصل میں لوگوں کا یہ بات پہنچانی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر مکمل، قرآن کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، یہ فراڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے کے پورے سلامتی کے عمل میں داخل ہو جاؤ. تو جب آپ لوگوں کے لیے نقصان پھیلا رہے ہوں، اور اللہ کے رسول نے بالکل کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہیں وہ ہم میں سے نہیں، آپ ڈاکے مارتے پھریں اور بچے کو قرآن پڑھا کے آپ یہ کہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ طواف کعبہ بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی،
خود خوش رہے شیطان بھی راضی رب رحمان بھی. تو ایسا تو نہیں چل سکتا. تو یہ جو تھوڑا سا ہمارے ہاں لوگوں کو جی اگر ایک اجازت جی ہو ارشاد صرف ایک منٹ کے لیے آپ سے معذرت. دیکھیے یہ حج جو ہے نا اور عمرہ، میں خاص جانب اپنے سننے والوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. یہاں سے رشوت دے کے ویزے لیے جاتے، رشوت دے کے عمرے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. ایسے ہی مجھے بتائیں کہ اس اتنے بڑے فریضے کی ادائیگی کے لیے جب آپ ابتدائی حرام سے کر رہے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین سے کس چیز کا ریوارڈ چاہتے ہیں آپ؟ ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے قربانی، جو اب ماشاءاللہ ہونے والی ہے. تو قربانی کے اور جو مقاصد اور اس کے جو فوائد ہیں اس سے قطع نظر ایک تو یہ بھی ہے نا کہ وہ غریب، وہ مسکین جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتا، صحیح، وہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ان دنوں میں گوشت کھاتا ہے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے ان بھائیوں پر کہ جو فریج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے سال کا گوشت وہیں جمع کر وہ وہاں پہ جمع کر لیتے ہیں. تو پھر ایسی قربانی کا کیا فائدہ؟ اب تو سعد صاحب معاملہ فریج سے آگے بڑھ چکا ہے. اب تو ڈیپ فریزر آ چکا ہے نا، اس میں 3 خانے ہوتے ہیں ڈیپ فریزر کہ جو آپ قربانی دے رہے ہیں وہ اپنے معاشرے کے، اپنے محلے کے، اپنے شہر کے ان لوگوں تک پہنچ پائے صحیح جن کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے. صحیح بالکل. اور اصل چیز تو یہی ہے مدعا کہ آپ نے لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ جو کیونکہ کوئی بھی عمل بغیر اس کے مقصد کو سمجھے ہوئے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں بہت اچھی باتیں کر رہا ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے ان اچھی باتوں کی بنیادیں کیا ہیں. تو اس اچھی باتوں کا کیا فائدہ؟ کیونکہ وہ جو اچھی باتیں ہوں گی وہ میری زندگی میں میرے رنگ کو تبدیل نہیں کر پائیں گی. وہ شاید اچھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے لوگوں کے اندر چسکے کے لیے اچھی ہو جائیں. تو محمد صاحب یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہمارے منبر و محراب سے جو فضائل اور ثواب یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں بہت ہی زبردست ہے، لوگوں کو ترغیب ملتی ہے ان ساری باتوں سے. لیکن جو اصل جو مقصد ہے کہ انہیں ہم ثواب کے بارے میں تو بتا رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں بتا رہے کہ اس کی جو بنیادیں ہیں وہ کن چیزوں پر کھڑی ہیں. تو یہ بتانا بہت ہی اہم بات ہے. جی بہت ضروری ہے. آپ نے پہلے وہ حفظ کے حوالے سے بات کی تو ہم نے اپنے ادارے میں باقاعدہ اس کا اہتمام کیا کہ بچوں کے والدین کو بلاتے ہیں صحیح. اور بہت اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے بچوں کے والدین کی تربیت نہیں کی تو وہ انہیں گھر میں کبھی بھی وہ ماحول نہیں دے پائیں گے جو قرآن کریم کے لیے لازم ہے. وہ کبھی بھی کل وہ بچہ بھی اور اس کا ماحول اس قرآن کریم کی لاج نہیں رکھ سکے گا، وہ اس پر عمل نہیں کر سکے گا. تو تربیت ضروری ہے. ہمارے ہاں دینی اداروں میں یہ بھی ہے کہ بچوں پر تو محنت ہو رہی ہے اور ان کے والدین کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے. بس اوقات 8-8 سال بچے مدارس میں پڑھتے ہیں اور ان کے والدین کبھی ان کا اور آپس میں رابطہ اور کنیکشن ہی نہیں ہے سرے سے. تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم والدین کو، معاشرے کو یہ والی بات سمجھائیں کہ یہ قرآن کریم کی دولت کتنی بڑی دولت ہے، حفظ یہ قرآن کریم کی سعادت کتنی بڑی سعادت ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا کیا عائد ہوتی ہیں، والدین پر کیا عائد ہوتی ہیں، بچوں پر کیا عائد ہوتی ہیں. اسی طرح جب ہم کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی عمل اس کے بارے میں تذکرہ کریں تو اس کے فضائل، اس کی برکات بلا شبہ وہ ہیں، اس کا سرے سے انکار نہیں، لیکن اس کی بنیادیں، اس کے مقاصد اور خاص طور پر اس کے حوالے سے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم پیش نظر رکھیں. جیسے قربانی کی آپ مثال لے لیں کہ اب قربانی کا موقع صرف جانور ذبح کرنے کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی جامع ایکٹیویٹی ہے، ایک ایسا جامع عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک پوری تحریک پیدا ہو جاتی ہے. یعنی صرف قربانی کے جانور کی پرورش سے لے کر اس کے مارکیٹ آنے تک، پھر اس کے سیل ہونے تک، پھر اس کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن، پھر قصاب، پھر اس کے بعد مختلف شعبوں کے لوگ، تو اگر جائے تو یہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر نہ صرف انسانوں میں بلکہ ان کے سرمایہ کے اندر ایک تحرک پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ جو ایک تحرک ہے، یہ جو ایک سرگرمی ہے، یہ سرگرمی صرف اور صرف جانور ذبح کرنے کی نہیں ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اور حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العزت تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. تو وہاں تو اندر کی بات ہے، وہاں تو جذبہ ہے، وہاں تو عمل ہے، وہاں تو نیت ہے.
اور اس نیت پر ہم نے توجہ ہی نہیں دی, اس جذبے کو ہم نے پیش نظر ہی نہیں رکھا. وہ جو تقویٰ اور مقاصد ہیں ان مقاصد پر ہمارے یہاں محنت ہی نہیں ہوئی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہر گزرتے دن کے ساتھ اب میڈیا نے آ کر اور زیادہ اس کو نمود و نمائش کی طرف لے گئے, اور زیادہ ایسا انداز اختیار ہو گیا کہ جس میں یعنی قربانی سے زیادہ یہ خرافات اور رسومات کی چیزیں اب ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئیں. تو ہمیں اس پہ باقاعدہ ہر چیز کو انٹرٹینمنٹ بنا دیا گیا. ہمیں اس پر مستقل محنت کرنی ہوگی کہ یہ عمل ہمارے لیے تبدیلی کا ذریعہ بنے, اصلاح کا ذریعہ بنے, معاشرے کے جوڑ کا ذریعہ بنے, فلاح اور رفاہ جو اس کے مقاصد ہیں وہ حاصل ہوں, اور انسانیت کا درد پیدا ہو, لوگوں کا کے لیے جو ہے جذبہ اور احساس پیدا ہو کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو گوشت میسر نہیں. اور عید کے موقع پر بھی اب جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں تو بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو سفید پوش ہیں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو آج سے 3 سال پہلے قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے, سکت رکھتے تھے, شاید وہ اس بار اس صلاحیت نہ رکھتے ہیں. تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے. بہت شکریہ مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب, بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر صاحب ساجد رحمان صاحب. ناظرین, آج ہم نے گفتگو کی کہ قربانی ہو گئی, ہم نے حج بھی کر لیا, عبادات ہم نے ساری کر لیں. اب جو آگے کی زندگی ہے اسے ہم کیسے گزاریں, اور اس آگے کی زندگی کا جو تصور ہے یہ اصل میں تربیت کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے. میں اپنے بچپن کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ایک بار میں اپنے والد صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں باہر نکلا تو کسی بچے کے ساتھ, میں 3ری کلاس میں تھا, تو ویسے کوئی بات تو میں نے ایک وہ جو معمول کی ایک گالی ہوتی ہے وہ میں نے دے دی. اچھا, والد صاحب نے سنا تو بڑے عجیب سی ان کی حالت ہوگی, تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر انہوں نے عجیب سی بات مجھے کہی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ صبح روزانہ تم ناشتے سے پہلے جب گھر میں بیٹھے ہوتے ہو, میں قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور دودھ گوالا آتا ہے دودھ دینے کے لیے, تو تمہاری ماں جو تمہیں برتن بھیج دیتی ہے کہ جا کے یہ دودھ لے کر آؤ, تو وہ کیا کر کے دیتی ہیں؟ تو میں نے کہا وہ صاف ہوتا ہے لیکن اس کو پھر بھی کھنگال کے دیتی ہیں کہ دودھ اس میں لے کر آؤ. تو میں جاتا ہوں باہر وہ دودھ لے کر. انہوں نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ تم نے گندے برتن میں دودھ ڈالا ہو؟ تو میں کہا نہیں, ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ تم قرآن حفظ کرنا شروع ہو گئے ہو, اور تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر جو گالم گلوچ سے اور ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے تو وہاں پہ کبھی اپنی پاک چیز ڈالے گا؟ اب 3ری کلاس میں تھا, تو میرے لیے بہت ہی حیرت انگیز بات تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے مجھے بات سمجھائی. تو انسان ہے بہت سی گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے, کبھی بعض اوقات احتیاط نہیں رہتی, لیکن بہرحال جب بھی کوئی اس طرح کا کام کرتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر ان کی یہ جو مثال ہے وہ ذہن کے اندر فوراً آ جاتی ہے. تو تربیت جو ہے اتنی اہم چیز ہے کہ تربیت صرف تھپڑ مارنے کا انعام نہیں ہوتا, تربیت صرف ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا نام نہیں ہوتا. تربیت یہ ہوتی ہے کہ آپ بچے کو اس طریقے سے بات سمجھائیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس بندی رہے. قربانی کا جو تصور ہے وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کا نام ہے. اور جیسے پہلے ذکر کیا کہ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت نتیجہ نکالا اس سے کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو آج ہمارے والدین, ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے مدرسے, ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کے ہاں جو پڑھ رہے ہیں تو ان کی تربیت وہ کس انداز سے کریں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا.